بھوسے میں دبی آگ۔ میں اسلام آباد میں ممی ڈیڈی جنریشن کے ساتھ رہتا ہوں۔ روز میرا ان کے ساتھ ٹاکرا ہوتا ہے، روز میں ان سے گفتگو کرتا ہوں، روز میں ان سے مایوس ہوتا ہوں، روز مجھے اپنی تنہائی کا احساس ہوتا ہے، اور روز میں اس شہر کی گلیوں، بازاروں، ریستورانوں اور پارکوں سے دکھ کا احساس لے کر گھر واپس لوٹتا ہوں۔ میں جب بھی ان کے سامنے بھارت کا تذکرہ کرتا ہوں تو یہ لا تعلقی سے سگریٹ کا کش لیتے ہیں اور گل جھاڑ کر بڑے اطمینان سے کہتے ہیں، آخر بھارت سے دشمنی رکھنے کا کیا فائدہ؟ ہم اسے دوست بنا کر ہمیشہ کے لیے جنگ کے خطرات سے آزاد کیوں نہیں ہو جاتے؟ ہم 10 روپے کی بجائے 2 روپے کلو آلو کیوں نہیں خریدتے؟ ہم 65 کی بجائے 18,000 میں موٹر سائیکل کیوں نہیں لیتے؟ ہم اپنے سینماؤں میں سبھاش گئی کی بنائی فلمیں کیوں نہیں چلاتے؟ میں جب بھی ان کے سامنے رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اکابرین کا نام لیتا ہوں تو یہ بال ماتھے سے پیچھے جھٹک کر پورے اعتماد سے کہتے ہیں، آخر ہم قائد اعظم علامہ اقبال اور لیاقت علی خان کی ڈومیسٹک لائف پر بات کیوں نہیں کر سکتے؟ ان کے ویسٹرن وے آف لائف پر ڈسکشن کیوں نہیں ہو سکتی؟ ادھر بھارت میں نہرو کی رومانوی زندگی پر PhD کا مقالہ تک لکھا گیا۔ میں جب بھی ان کے سامنے یہودیوں کو عالم اسلام کا دشمن قرار دیتا ہوں تو یہ سیب کو میلی جینز پر رگڑ کر چمکاتے ہیں اور پھر کچڑ کچڑ چباتے ہوئے کہتے ہیں، آخر ہم من حیث القوم ان یہودیوں سے نفرت کیوں کرتے ہیں جو پوری انسانیت کے محسن ہیں، جنہوں نے دنیا کی 70% ایجادات کی، جنہوں نے دنیا کے بڑے بڑے فلاحی اداروں کی بنیاد رکھی، جنہوں نے ویلفیئر سٹیٹس کا تصور دیا اور جو ماڈرن سائنسز میں ترقی کا باعث ہے۔ آخر ہم اپنے محسنوں کو گنہگار کیوں سمجھتے ہیں؟ میں جب بھی ان کے سامنے پاک آرمی کا ذکر ممنونیت سے کرتا ہوں تو چٹکی بجا کر طنزیہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہیں اور پھر لفظ چبا چبا کر کہتے ہیں، آخر دنیا کا 127واں غریب ملک اپنے بجٹ کا 28.6% دفاع پر کیوں خرچ کرتا ہے؟ جس ملک کے ہسپتالوں میں ڈسپرین تک دستیاب نہیں، اسے ایٹم بم بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ جس ملک کے شہریوں کے لیے گندم تک خریدی جاتی ہے، اسے 7 لاکھ فوج پالنے کی ضرورت ہے؟ جس ملک کے زیادہ تر پرائمری سکول برگد کے نیچے قائم ہیں، اس کے لیے F-16 اور میراج کیوں ضروری ہیں؟ میں جب بھی ان کے سامنے پختونخوا کو پاکستان کے خلاف سازش قرار دیتا ہوں تو یہ برگر کی پیکنگ ہاتھ میں مسلتے ہیں، اس کا گولا بناتے ہیں اور پھر اسے ٹھڈا مار کے کہتے ہیں، اگر سرحد کو پختونخوا کہہ لیا جائے، بلوچستان کو گریٹر بلوچستان اور سندھ کو سندھو دیش تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر ایک کے بجائے چھوٹے چھوٹے 4 ملک بن جائیں تو کیا مذائقہ ہے؟ مقبوضہ کشمیر بھارت ہی کے پاس رہنے دیا جائے تو کیا حرج ہے؟ گلگت اور بلتستان ادھر جائے یا ادھر کیا نقصان ہے؟ تقسیم کی ایک اور لکیر کھینچ کر جغرافیہ درست کر دیا جائے تو کیا جاتا ہے؟ میں جب بھی ان کے سامنے اسلام کو پاکستان کی آخری منزل کہتا ہوں تو یہ بیئر کے خالی ٹن ہوا میں اچھال کر کہتے ہیں، ہم اسلام کی بجائے انسانیت کے لیے جنگ کیوں نہیں لڑتے؟ شخصی آزادیوں اور انسانی حقوق کے لیے کوشش کیوں نہیں کرتے؟ لبرلزم، قلبی وسعت اور باطنی کشادگی کے لیے جد و جہد کیوں نہیں کرتے؟ ہاں محترم قارئین، میں جب بھی اس نئی نسل سے تبادلہ خیالات کرتا ہوں تو مجھے ان میں سے اکثر اجنبی سے محسوس ہوتے ہیں، جیسے ان کا اس زمین، اس کی آئیڈیالوجی، اس کے کلچر اور اس کے بیک گراؤنڈ سے کوئی تعلق نہیں، جیسے بھارت ان کا نہیں پاکستان کا دشمن ہے، جیسے قائد اعظم ان کے نہیں پاکستانیوں کے لیڈر ہیں، جیسے اسرائیل ان کا نہیں پاکستان کا مسئلہ ہے، جیسے فوج ان کی نہیں پاکستان کی محافظ ہے، جیسے کشمیر ان کے لیے نہیں پاکستان کے لیے اہم ہے، اور جیسے اسلام ان کی نہیں پاکستانیوں کی آخری منزل ہے۔ ہاں محترم قارئین، مجھے یہ لوگ پاکستان سے الگ نظر آتے ہیں، کسی دوسرے ملک کے باسی، کسی دوسرے سیارے کے شہری جو چند دنوں کے لیے یہاں آئے ہیں اور جو گھوم پھر کر واپس چلے جائیں گے۔
یقین کریں ان لوگوں کو اس زمین سے اتنی بھی دلچسپی نہیں جتنی کسی سیاح کو کسی اجنبی مقام سے ہوتی ہے۔ ادھر میرا تعلق ایک پسماندہ دیہاتی علاقے سے ہے جہاں ان پڑھ، سادہ اور محروم لوگ بستے ہیں، جہاں جوان کم اور بوڑھے زیادہ ہیں۔ میں جب ممی ڈیڈی لوگوں سے نکل کر لالا موسا جاتا ہوں، جب اپنے لوگوں سے ملتا ہوں، پرانی بیٹھکوں، کھلے چوپالوں اور سیلن زدہ ڈیوریوں میں کھانستے، لرزتے، کانپتے اور کانوں پر ہاتھ رکھ کر بدلتے وقت کی آواز سننے کی کوشش کرتے بوڑھوں سے ملاقات کرتا ہوں تو میں انہیں پاکستان کے لیے متفکر پاتا ہوں۔ ہندو کو ازلی دشمن کہتے سنتا ہوں، قائد اعظم کی تصویر کو چومتے اور علامہ اقبال کو رحمت اللہ علیہ کہتے دیکھتا ہوں۔ یہودیوں کو پورے عالم اسلام کا مخالف کہتے پاتا ہوں۔ پاک فوج کو ملکی بقا کا آخری ہتھیار کہتے سنتا ہوں۔ پاکستان کی سلامتی کے لیے 1000 بار قربان ہونے کے لیے تیار پاتا ہوں۔ اسلام کو انسانیت کا دوسرا نام قرار دیتے دیکھتا ہوں تو فوراً میرے ذہن میں خیال آتا ہے، کہیں پاکستان اور پاکستانیت صرف ان لوگوں تک محدود ہو کر تو نہیں رہ گئی جنہوں نے آزادی کے لیے ہجرت کے دکھ سہے، جنہوں نے ہندوؤں کے ظلم و ستم برداشت کیے، جنہوں نے گھر بار چھوڑ کر، جنہوں نے اپنے آدھے خاندان کو کٹوا کر آزادی دیکھی، جنہوں نے کانٹوں سے گزر کر پھولوں کی باس سونگھی، اور جنہوں نے لمبی بھوک کے بعد دانائے گندم کا ذائقہ چکھا، یا ان لوگوں میں محصور ہو کر رہ گئی ہے جو بڑے شہروں سے دور ہیں، جو خوشحالی اور ترقی سے بے بہرا ہے، جو آج بھی صرف ریڈیو پاکستان ہی کو حرف آخر سمجھتے ہیں، جو پاکستان کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص نہایت ایمانداری سے ان دو دنیاؤں کا جائزہ لے، ان دو نسلوں کا مشاہدہ کرے، تو شاید اسے دکھ کے ساتھ یہ اعلان کرنا پڑے کہ نظریہ پاکستان صرف بوڑھی نسل تک محدود ہو کر رہ چکا ہے۔ پاکستان کی محبت دیہاتوں اور قصبوں میں محصور ہو کر رہ گئی ہے۔ پاکستان کی بقا کے لیے جان قربان کرنا اور اس کی ایک ایک انچ کی حفاظت صرف 60-70 برس کے کھانستے لرزتے پختونخوا کے مطالبے نے جتنا بزرگوں کو مجروح کیا، اتنے دکھ، اتنے درد کا اظہار نوجوان نسل، بالخصوص شہروں میں بسنے والی نوجوان نسل نے نہیں کیا۔ وہ فیلنگز، وہ جذبات آج کی جینز، جیکٹ، برگر اور کوک جنریشن سے نشر نہیں ہوئے جو بزرگوں نے ٹرانسمٹ کیے، جو چھوٹے شہروں سے ابھرے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ نظریاتی عدم توجہ، فکری تربیت کی کمی، بھارت کی ثقافتی یلغار اور معیشت کا مصنوعی خوف پرانی اور نئی نسل کے درمیان اتنی بڑی خلیج بن کر حائل ہو چکا ہے کہ اب وہ اپنے اپنے کناروں پر کھڑے ہو کر ایک دوسرے کی آواز تک نہیں سن سکتے، اور شاید یہ اسی نظریاتی بحران ہی کا نتیجہ ہے کہ آج پختونخوا کے مسئلے پر ANP سے جناب مجید نظامی، ضیاء شاہد اور انکل نسیم انور بیگ جیسے بزرگ لڑ رہے ہیں، یا پھر اندرون ملک آباد نیم خواندہ لوگ، جبکہ آج کا نوجوان نہ صرف پختونخوا کے مسئلے پر خاموش ہے بلکہ وہ قائد اعظم کی توہین، بھارت کے ساتھ تجارت، ایٹمی پروگرام کیپ کرنے اور CWC پر دستخط کرنے کے ایشوز پر بھی کسی قسم کا رد عمل ظاہر نہیں کر رہا۔ کتنے دکھ کی بات ہے، اس قوم کو پوری گھن گرج کے ساتھ 21ویں صدی میں لے جانے کے خواہاں حکمران اس سنگین بحران کی آہٹ تک نہیں سن رہے۔ انہیں مٹھی سے سرکتی ریت کا احساس تک نہیں ہو رہا، انہیں یہ تک خبر نہیں ہو رہی کہ اجنبیوں کا ایک ایسا لشکر جرار تیار ہو چکا ہے جسے پاکستان کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں، جو مادھوری کو اپنی ہیروئن اور سنجے دت کو اپنا ہیرو مان چکا ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں شاید ان انجن ڈرائیوروں کی طرح جو بوگیاں پلیٹ فارم پر چھوڑ کر سفر پر نکل جاتے ہیں، ہمارے پالیسی ساز بھی اس المیے سے بے خبر ہیں، وہ اس ممی ڈیڈی جنریشن سے نا واقف ہیں، وہ بھارتی کلچر اور بھارت کی فکر سے متاثر ان بھارتیوں کے وجود سے لا تعلق ہیں۔ مجھے خطرہ ہے اگر یہ بے خبری، یہ نا واقفیت
اور یہ لا تعلقی ختم نہ ہوئی، نظریہ پاکستان، ملک سے محبت اور مٹی کے لیے کٹ مرنے کے جذبات چھوٹے شہروں سے نکل کر بڑے شہروں تک نہ پہنچے، لاغر بوڑھوں سے نوجوان نسل میں منتقل نہ ہوئے، تو چند برس بعد صوبہ سرحد کا نام باچا اسٹیٹ بھی رکھ دیا گیا، تو شاید پورے ملک سے احتجاج کے لیے کوئی باہر نہ نکلے۔ سیانے کہتے ہیں اگر بھوسے میں چھپی چنگاریاں بر وقت نہ بجھائی جائیں تو پورا گاؤں جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔